یعنی دین کو پھیلانا آسان نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نا معاشرہ، ہمارا معاشرہ، کسی اور کی کیا مثال دیں بھائی. اپنا کام سے کام رکھو، نماز پڑھو، جاؤ بھائی. کیا ہے تمہیں، کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہے نا. یہ اسلام تھوڑی ہے. آپ نماز کو جب قائم کریں گے تو وہ چیزیں جو لوگوں کو نماز سے روکتی ہیں، برائیاں، بے حیائی، نشہ، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں انسان کو نماز کی طرف تھوڑی آنے دیں گی. یہ اولیاء طاغوت ہیں، یہ طاغوت کے ولی ہیں جو روک رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھی چھوڑ دو. میخانے بھی کھلے رہیں، مسجدیں بھی کھلی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جب قائم کی جائے گی تو پھر بت کدے توڑ دیے جائیں گے. اسی لیے رسول خدا نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے. وہ الگ بات ہے کہ توڑنے والا رسول کے ساتھ کون تھا. یہ بھی بتا دیا کہ ولی کے بغیر، ولایت کے بغیر طاغوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. یہ آج معاشرے میں آپ دیکھیں نا، ہر چیز سب چل رہا ہے، سب حلال ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیوں اتنی بہرحال گفتگو کرنی پڑتی ہے. جانے معاشرہ ہم سے ہے. آپ بولیں گے خب یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ باہر سے تھوڑی آئی ہیں، یہ ہم خود ہیں، ہم ہی تو ہیں. یہ سب جو آج معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں یہ سب ہم خود کر رہے ہیں، کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں کم رنگ ہو گیا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا اب جب لا الہ الا اللہ کم رنگ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے انسان، دیکھیں نا، انسان ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز نہیں پڑھ رہا، ایک عبادت کرتا ہے، ایک عبادت نہیں کرتا. باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹی بے حجاب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مرد جو ہے وہ تھوڑا سا دیندار ہے، بیوی پردہ نہیں کرتی. بیوی با نمازی ہے، پرہیزگار ہے، شوہر نشے کرتا ہے. معاشرہ ایسی ہے نا، مرج ہے. حدود الہی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. دل میں پردہ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے فلانا دل میں ہونا چاہیے. خوب اگر اتنا سب دل میں ہوتا تو پروردگار قرآن میں سورتیں کیوں نازل کر دیتا بھائی؟ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو چادروں میں رکھو، پردے میں رکھو. خوب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں آزاد معاشرہ ہو، جس کا دل چاہے جو کرے. یہ اسلام تھوڑی ہے، اسلام یہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ طالبان کا معاشرہ ہو، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی زبردستی ہو. جو اسلام نے حدود دیے، جو اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، وہ آپ کو دینا ہے. وہ سب کر سکتی ہے، وہ پڑھ بھی سکتی ہے، وہ کام بھی کر سکتی ہے، حدود الہی میں. لیکن ہوس پرست معاشرہ عورت کو گھر سے باہر نکالتا ہے. یہ ہوس معاشرے کی ہوس ہے، یہ معاشرے کی ہوس ہے جس نے خواتینوں کو آج بے پردہ کر دیا ہے. آج آپ کے سامنے جو ٹی وی کے اندر ڈراموں میں جو پروگرام آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہوس ہے انسان کی، اور یہ ہوس معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. وہ ایک جوان جس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول خدا کی خدمت میں آیا، ایک خاتون پر اس کی نگاہ پڑی صدر اسلام میں، اور گمراہ ہو گیا، اور اتنا اندھا ہو گیا ہوس میں کہ جا کر جو ہے وہ کسی دیوار پہ جا کر لگا کہ جہاں شیشے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں، اور زخمی ہو گیا. زخمی ہوا، اس کا احساس ہوا کہ کر کیا رہا ہے. رسول خدا کے فوراً رسول کی خدمت میں گیا. یہ بھی بہت خدا کا شکر کہ اس زمانے میں لوگ غلطیاں کرتے تھے اور رسول کی خدمت میں چلے جاتے تھے.
یہ رسول کا اپنا، اور رسول بھی رحمت للعالمین ہے، رسول نے بھی اپنی آغوشوں کو سب کے لیے کھولے رکھا ہے۔ رسول خدا نے جب یہ آئی تو قرآن کی آیت نے یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، مرد کے لیے یہ آیت کہ جب باہر نکلو کسی ایسی جگہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ خوب جب انسان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، نگاہیں جھکی ہوئی صرف فزیکل نہیں ہے، یعنی آپ بولے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ مرد کی فطرت میں ہے بھائی، آپ جتنا اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے اتنا برباد ہوں گے، آپ جتنا نظر پوشی کریں گے خدا بھی آپ کے لیے مواقعوں کو دور کر دے گا آپ سے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ یعنی اس مقام پر کہ اگر کوئی نامحرم گلی میں کہیں سے آ بھی رہی ہوتی تھی تو رستہ خود بخود مڑ جاتا تھا، یعنی اولیاء خدا ہیں، ویسے بھی نکاح ویسے بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، ذہن میں، تصور میں، فکر میں کوئی ذرا سی بھی چیز نہ آئے جو لا الہ الا اللہ کو ڈسٹرب کرے۔ یہی تو کمال ہے، پھر کیسے انسان ولی بنتا ہے؟ ولی ایسے ہی بنتا ہے۔ جانے محترم خوب یہ معاشرے کو، فرہنگ کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، امام جب ظہور فرمائیں گے تو معاشرہ تشکیل ہوگا، سوسائٹی ڈیزائن ہوگی۔ ایسی سوسائٹی تھوڑی ہوگی کہ مثلا آپ کچھ بھی چلائیں، کچھ بھی میڈیا میں ہو، آپ کے ٹک ٹاک بھی چل رہے ہوں گے اور جی مولا بھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے امام کے اس سوسائٹی میں چلے جائیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں آج ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے ہمیں امام کی حکومت میں رہنا ہے، اور یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں، مشکل ہے، ظاہر ہے، وادی توحید ہے، امام کی حکومت وادی توحید ہے، اور وادی توحید میں آسان نہیں ہے۔